السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہر نماز کے بعد انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور دعا کرنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی تبلیغی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے آج ہم جانتے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ وہ آغوش اسلام میں قدم رکھ کے مسلمان ہو جائیں۔ بے ایک شک روز فجر کی نماز کے بعد جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تھوڑی دیر میں دہیہ قلبی آئیں گے اور آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کریں گے۔ سبحان آقا اللہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں دہیہ قلبی آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، دہیہ قلبی سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عرض کرتے ہیں اس مقدس چادر پر میرے جیسا شخص کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ چادر اٹھائی، سینے سے لگایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، جو دین آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں میرے سامنے بھی پیش کریں تاکہ میں اس کی آغوش میں آ جاؤں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی، وہ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے، اور پھر ان کی وجہ سے ان کے ماتحت 700 کے قریب لوگ تھے، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان ایک اللہ، بے مؤثر شک، شخص سبحان اللہ۔ اگر کسی پرفیکٹ پاتھ پر آ جائے تو اس کی وجہ سے اس کے ماتحت والے سب کے سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ بے شک، تو بے آپ مائدین شہر ہیں، مؤثرین کا آپ کا طبقہ ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ آغاز ہم سب مل کر کے کریں اور موجودہ دور کی سب سے بڑی بیماری کے حوالے سے اور موجودہ دور کی پریشانی کے حوالے سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اور کریکشن کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اٹھا ہوا قدم ہمارے بعد والوں کے لیے ایک اچھی راہ بن جائے اور اس پر چلنے کے بعد معاشرے کا بگاڑ بھی ختم ہو اور کسی حد تک ہماری زوال پذیر قوم ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب زندگی گزارنے کے ہر اصول میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جی، ہمیں آوارہ نہیں چھوڑ دیا، لاوارث نہیں چھوڑ دیا، دولت کمانے سے لے کر دولت کے ذرائع تک کی رہنمائی فرمائی، اور اس کے بعد اس دولت کے خرچ کرنے کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی۔ بے شک، اسی طریقے سے آپ دیکھیں معاشرتی زندگی میں رشتہ داروں کا حق، گھر والوں کا حق، بچوں کا حق، بیوی کا حق، ماں باپ کا حق، پڑوسیوں کا حق، یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں بتائیں اور اس میں رہنمائی فرمائی۔ دنیا میں انسان، خاص طور پر مسلمان، ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ بے اب شک، یہیں سے آپ سمجھیں کہ کیا کبھی ہم نے اس راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے؟ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انعام یافتہ بندے جن کی زندگی جس طریقے سے گزرتی تھی اس راستے کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں؟ کبھی ہم نے ان کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کی نہیں۔ نتیجتاً مادی یلغار کی بنیاد پر، ویسٹ کی فکر کی بنیاد پر، ویسٹرن کلچر کی بنیاد پر، الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے ملنے والی سوسائٹی اور نظریات کی بنیاد پر اور لیونگ اسٹینڈرڈ سے لے کر لائف اسٹائل ملنے کی بنیاد پر ہم اندھے مقلد بن کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ نتیجتاً وہ راہیں ہم نے چھوڑ دی جو کامیابی کی راہیں تھیں، اور آج ہمارا حال پوری دنیا میں ایک فٹ بال کی گیند کی طرح ہے کہ دنیا کا ہر فرقہ، دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا ہمیں کک مار رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک فٹ بال کو دونوں ٹیمیں اور دونوں ٹیموں کے پلیئر کک مارتے ہیں،
ایسے ہی آج پوری دنیا میں ہماری سچویشن بن چکی ہے۔ اللہ اکبر، جی حق بات ہے۔ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کہاں کہاں ہماری مسٹیکس ہیں اور ان مسٹیکس کا کریکشن ہم کیسے کریں۔ ذرا ہم دیکھیں وہ کون سی راہ ہم نے چھوڑ دی جس کی بنیاد پر آج ہم زوال پذیر ہوئے، آج تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے، آج بربادی کی راہ پر ہم چل پڑے۔ میں آپ کو مستقبل کے حوالے سے ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن جن کی نظر عالمی حالات پر ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آنے والے حالات کن چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جی یہ نہ تصور کیا جائے کہ آنے والے حالات اچھے ہوں گے، نہیں، اللہ کرے کہ اچھے ہو جائیں، لیکن جو انڈیکیشن ہیں، جو سائنس ہیں، وہ ساری چیزیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والے دن پتہ نہیں کن مصائب کے استقبال کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کو، پرٹیکولر مسلم نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو تیار رہنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے، ہمارے پاس آج کے حالات سے بدترین حالات میں زندگی گزارنے والے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی کے نقوش موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بدترین اور بہترین حالات کے اندر ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے اس کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لیکن ہم اس سے اکتساب فیض نہیں کرتے، ہم اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ آئیے اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا دین ہمیں لائف اسٹائل کو کیسے رکھنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے حوالے سے کس راہ کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں قرآن مقدس کی روشنی میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے دو کیٹیگری قرآن مقدس میں انسانوں کی رکھی ہے۔ ایک کیٹیگری رحمان کے بندے اور اس کے ڈائریکشن کو فالو کرنے والے بندے، رحمان کے ڈائریکشن کو، اور ایک شیطان کے فالوور اور شیطان کے ڈائریکشن کو فالو کرنے والے۔ اب آئیے، جب کبھی رحمان کے بندے یعنی اللہ کے بندوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان اللہ کے بندوں کی سچویشن کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں؟ اللہ نے ان کی سائن ہمیں کیا بتائی، ان کی آئیڈینٹی کیا بتائی، تو اس کی پوری تفصیل قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ یہاں تک تو آپ جنرلی یہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں پروردگار جل جلالہ نے رحمان کے بندوں کے حوالے سے یہ بتایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ نرمی سے زمین پر چلا کرتے ہیں، وہ راتوں کو سجدے میں زندگی گزارتے ہیں، راتوں کو قیام میں زندگی گزارتے ہیں، اور یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں جس کا عذاب بڑا سخت ترین ہے۔ لیکن اس کے بعد جس چیز کو قرآن نے مینشن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز پر ہماری توجہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جی ان کی ایک عادت کو قرآن نے مینشن کیا، ان کی ایک عادت کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ یعنی رحمان کے بندوں کی پوزیشن یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ حد سے بڑھتے نہیں،
اسی طریقے سے بخیل بھی نہیں ہوتے کہ ہاتھ کو روکے رکھتے ہوں. تو سچویشن کیا ہے؟ ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانی زندگی اختیار کرتے ہیں. نہ ہاتھ اتنا کھول دیتے ہیں کہ کل کے لیے کچھ نہ ہو، اور نہ ہاتھ اتنا باندھ دیتے ہیں کہ اپنے پاس جمع کر کے رکھے اور بخیلی کا اظہار ہو. نہیں، بلکہ رحمان کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ فضول خرچی سے پرہیز کرتے ہیں، اعتدال کی راہ اپناتے ہیں، اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. بیان اچھا لگا یہ تو لائک رحمان کر کے دیں، بندوں چینل کی کو ایک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور قرآن دبا دیں مقدس میں تاکہ رب آنے والی کبیر ہر جل اسلامک جلالہ ویڈیو نے بتایا. آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.